جنید جی جو پنجاب سے پیپلز پارٹی کو فارغ کر رہی ہے پنجاب حکومت یعنی نون لیگ، اور وہ بھی ہلا لالا ہو رہی ہے ادھر سے کہ بھائی جی یہ تو لوٹے خرید رہے ہیں، یہ ہمارے ممبر تھے جو توڑ کے یہ اپنی طرف کے لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی وہ آپ آ رہے ہیں ہم تو نہیں لے کے آ رہے ان کو، وہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ ہم نے ان کو توڑا ہے یا ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ خود ہی آ رہے ہیں اتنے سارے بندے، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس میں یار؟ مجھے تو صرف بے اصولی نظر آ رہی ہے. کیوں جی؟ واقعی مجھے ابھی بھی صرف بے اصولی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بے اصولیاں نظر آ رہی ہیں. وہ کس طرح جی؟ دونوں طرف سے، قاف لیگ کی بلکہ تینوں طرف سے کہنا چاہیے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، قاف لیگ کی طرف سے بھی، اور نون لیگ کی طرف سے بھی. یہ نون لیگ کا سٹانس تم دیکھ لو نا، کتنا عجیب و غریب ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں کر رہے. خدا کے بندو پھر آپ ہارس ٹریڈنگ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے ہائی پوڈیم پہ کھڑے ہو، اتنے آپ نے ہائی مورل پوزیشن لی ہوئی ہے، اتنی آپ یہ دعویٰ کرتے ہو سیاسی اقدار کی، بالادستی کی، مساق جمہوریت سے شروع ہوئے تھے، جمہوریت سے آپ بار بار بات کرتے ہو، لیکن آپ بالکل برہنہ قسم کی ایک ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ قاف لیگ کے آپ نے ارکان توڑے. اگر یہی کام جو ہے وہ کوئی دوسری سیاسی جماعت کرے تو آپ فوراً اس پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے، بلکہ جمہوریت کی دشمنی کے آپ فتوے جاری کر دیتے ہیں. جب آپ خود یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے. عجیب و غریب قسم کی بھونڈی قسم کی دلیلیں اور لغو قسم کے جواز ہے کہ یہ سب کچھ جائز. یہ کیا بات ہے، یہ کیا دلیل ہے آپ کی کہ ہم قاف لیگ کو کوئی جماعت مانتے ہی نہیں ہیں؟ الیکشن کمیشن میں وہ پاکستان مسلم لیگ کے طور پر رجسٹرڈ جماعت ہے، اس نے ایک مینیفیسٹو کے تحت، اس نے ایک انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑا ہے، وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے؟ اور کیا آپ کے کہنے سے وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی؟ اور سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں. بالکل. اور قاف لیگ کی طرف سے بھی جو جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں، جب وہ اپنے ارکان کو روکنے میں ناکام ہو گئے تو وہ اپنے سے جو ٹوٹنے والے ارکان ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن پر اتر آئے. یقیناً جو لوگ ان سے ٹوٹ کے گئے ہیں، نون لیگ میں جا رہے ہیں یا فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، قطعی طور پر دنیا کی کسی بھی آپ جواز تلاش کر کے لائیں، ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ان کی اس حرکت کو، اور کیا جانا بھی نہیں چاہیے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس حرکت کو جسٹیفائی نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس چیپٹر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب بند ہو جانا چاہیے. لیکن ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا یہ بھی غلط ہے. بھئی آپ کس طرح قاف لیگ والے جو ہیں وہ ڈاکٹر طاہر علی جاوید کو، اس پر آج ان کو مقدمات یاد آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی امریکہ میں ان کے خلاف اتنے مقدمات تھے، اخلاقی نوعیت کے مقدمات درج تھے. اللہ کے بندو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ 5 سال تک تو وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے تھے، آپ کے وزیر تھے، آپ کے دستے راست ہوا کرتے تھے. آج وہ جب آپ سے الگ ہو گئے تو آپ ان کے بارے میں عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ابھی میں یہ دیکھیں نا، پھر وہ بھی آگے سے کوئی سالڈ جواب نہیں دے پا رہے، ٹھوس بنیادوں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. میں ابھی اگلے روز ایک یہ فارورڈ بلاک کے جو عطا مانیکا صاحب ہیں ان کا حشر ایک دیکھ رہا تھا کہ قاف لیگ کی ایک خاتون ایم پی اے نے جس انداز میں 1 گھنٹے تک ان کی بے عزتی کی ہے، اور ان سے پورے پروگرام کے دوران ان کے منہ سے ایک جملہ اپنے دفاع میں نہیں نکل رہا تھا. یقیناً ان خاتون نے یعنی کوئی تہذیب کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھیں کہ ان کے پاس اگر کچھ کہنے کے لیے ہوتا تو وہ اس خاتون کو اگر جواب نہ دے پاتے تو کم از کم اٹھ کے چلے جاتے، احتجاج ہی کر دیتے. وہ آگے سے صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہے تھے. اور خاتون وہ مسلسل ان کو لوٹا 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 کہہ رہی. یہ کھیل مجھے جو لگتا ہے یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں رہے گا. اگر لوٹا تو پورے پاکستان میں موجود ہے. آپ کسی بھی باتھ روم میں جائیں لوٹا تو ہوتا ہے. نہیں، پیپلز پارٹی بھی جو اس کے مزاج اور خمیر میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گی. آپ لاکھ سمجھائیں، لاکھ اس بات کی کوشش کریں، لاکھ پیپلز پارٹی میں شروع میں یہ دعویٰ کرے کہ ہم پنجاب میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے، لیکن وہ اس بات سے باز رہ ہی نہیں سکتے. اور یقیناً اس کا جو امپیکٹ ہے، یہ جتنا مرضی آپ روک لیں، آپ ان پر کمند ڈالنے کی کوشش کریں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی متاثر کرے گی یہ صورت.
صورتحال جو ہے. بلکہ میری اطلاعات تو یہاں تک بھی ہیں کہ ایک فارورڈ بلاک تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو پیپلز پارٹی کے بعض جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں جن کی تعداد 15 سے 20 کے قریب ہے، وہ ایک بلاک کی شکل بہرحال اختیار کر رہے ہیں، وہ شیپ اپ ہو رہے ہیں، جس میں جو سابق جو کابینہ ہے اس کے 3 ارکان بھی شامل ہیں، اور وہ صرف اس بات کے انتظار میں ہے کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا مل جائے. اس میں سے 4 یا 5 ارکان ایسے ہیں جو آگے آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور ان کو لیڈ کرنے کے لیے غالباً شاید صفدر عباسی اور ناہید خان میدان میں آئیں. تو یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب بڑی زور سے تقریریں کر رہے ہیں. بالکل، شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی وہ پورا زور لگا رہے ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ناہید خان سے رابطہ ہو چکا ہے. یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں ایک دفعہ پھر دمادم ہے جمالو کا وقت آ چکا ہے. اجمالوں کا تو پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک تو بے اصولیوں کا موسم آنے والا ہے، اور دوسرا مجھے صاف طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ارلی 80s کے دور میں واپس جا رہے ہیں، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہوں گے وہ اپنی ڈکٹیشن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی بات منوائیں گے پیپلز پارٹی سے بھی اور یہاں پر نون لیگ سے بھی. اور دوبارہ الیکشن کی بھی تیاری ہونے والی ہے. ڈیفینیٹلی پھر اس کا اینڈ تو الیکشن ہی ہے. تو پھر یہ پوسٹر لگانے کے لیے اپنا ریٹ مقرر کر لے. ہنسنے والی اس میں کون سی بات ہے، یہ ایک محنت مزدوری ہے. ٹھیک ہے، بندہ اگر 1 روپیہ فی پوسٹر بھی لے، صرف لیوی پیچھے لگانی ہوتی ہے اور ایسے کر کے ڈنڈا ہی پھیرنا ہوتا ہے. تو پوسٹر کسی کے لگانے ہیں یا اپنے تم نے لگانے ہیں؟ نہیں، میرا کس بات کا پوسٹر جی، میں تلاش گم شدہ ہوں. پیارے آئیے جہاں کہیں بھی ہو واپس آ جاؤ، خود ہی آ جاؤ، ہم نے نہیں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلنا. واپس آنے پہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یار یہ جو اپنا سیاستدان ہوتے ہیں یہ بھی گم شدہ ہوتے ہیں. ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. میرا خیال ہے یہ یا گم شدہ ہوتے ہیں یا استعمال شدہ ہوتے ہیں.